ایک اور ماڈیول میں اشرف اقبال ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی پیڈاگوجی اور کنٹینٹ کو ملا کے ہم آگے چل سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ایک بندے کے پاس ساری چیزوں کی ایکسپرٹیز ہو، لیکن تھوڑی بہت ہو، کمیونیکیٹ کر سکے. یہ ہم نے ڈسکس کیا. دوبارہ سے ایک کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری کا ایک ڈوز آپ کو دے دیتے ہیں. یہ ساتھ ساتھ ہم دیکھیں، میں نے آپ کو کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری کی جو مشکل زبان ہے اس میں پھنسانے کی کوشش کروں. میں تھوڑا سا اسے ایکسپوز کرتا ہوں اور پھر ایگزامپلس پہ آ جاتا ہوں، اور ہم بڑے کیس اسٹڈیز بھی کریں گے اس میں. ایکٹیو لرننگ کنسٹرکٹیوسٹ حساب سے ان دا موسٹ جنرل سینس ایکٹیو لرننگ مینس انکریجنگ اسٹوڈنٹس. دیکھیں الفاظ بھی جو استعمال ہوتے ہیں، انکریجنگ اسٹوڈنٹس، ناٹ ٹیچنگ اسٹوڈنٹس، ٹو پارٹیسپیٹ. لفظ پارٹیسپیشن کا استعمال ہوتا ہے، انکریج کرنے کا ہوتا ہے. اینڈ ایکٹ سچ ایز کنڈکٹ اے ریئل ایکسپیریمنٹ. کنڈکٹ اے ریئل ایکسپیریمنٹ خود سے کریں. وہ ٹیچر کنسٹرکٹ کر کے نہ دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں میں اب یہ کرتی ہوں تو یہ ہو جائے گا، اور اب میں یہ کرتی ہوں. پہلے سے رزلٹ معلوم ہے بچوں کو بھی اور ٹیچر کو بھی. کوئی نہ اس میں سینس آف ونڈرمنٹ ہے، نہ کوئی سینس آف ایکسائٹمنٹ ہے، نہ کوئی بم کا دھماکہ ہونے کا ڈر ہے. رادر دین پیسو لرننگ، لسننگ ٹو اے لیکچر، ریڈنگ اے بک، ایکٹیو لرننگ از ٹپیکلی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ. سب کچھ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوگا. And the role of the student is to engage in an activity such as constructing and testing a theory, جو آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے، hypothesis اور strategy. Students then reflect on and discuss what they are doing and how their understanding is changing. The teacher must understand the students' pre-existing conceptions or misconceptions and guide the activity. Guide بھی میرے خیال میں تھوڑا سا اسٹرانگ ورڈ ہو جاتا ہے. ہمیں ہیلپ دی ایکٹیویٹی، میرے خیال میں ٹیچر کو تھوڑا سا دور بیٹھ جانا چاہیے، اور کچھ دیر تک تو اسٹوڈنٹس کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دینا چاہیے. جتنا کم وہ انٹروین کرے گا اتنا زیادہ اچھا ہے. بڑی اچھی سیئنگ ہے کہ a good teacher is one. ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک گڈ ٹیچر کیا ہوتا ہے، ڈیفینیشن آف اے گڈ ٹیچر کہ جی اس سے اچھا ٹیچر کوئی نہیں، یہ اگر چلا گیا نا تو ہماری تو پڑھائی ختم. ہماری یہ ڈیفینیشن ہے ٹیچر کی. میری الٹی ڈیفینیشن، اور میری نہیں، سب کی جو ہونی چاہیے وہ الٹی ہے کہ یار اس ٹیچر نے ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کہ اب یہ چلا جائے. ہی ہیز میڈ ہمسیلف اور ہر سیلف ریڈنڈنٹ. اب وہ انڈیپینڈنٹ لرنرز، یہ معراج ہے ٹیچنگ کی. سو دا ٹیچر شوڈ بی آؤٹ. اگر وہ برا پڑھا رہا ہے تو بھی اس کو آؤٹ کر دینا چاہیے، اس لیے کہ پھر تو وہ برا ہی پڑھا رہا ہے. اگر وہ اچھا پڑھا رہا ہے تو اس کو اس طرح اچھا پڑھانا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ریڈنڈنٹ کر دے. ٹیچر ہر صورت میں آؤٹ ہو جائے. اسٹوڈینٹس دین ریفلیکٹ اینڈ ڈسکس. ٹھیک ہے جی، دا ٹیچر مسٹ انڈرسٹینڈ دا اسٹوڈینٹس پری ایگزسٹنگ کانسیپشنز اینڈ گائیڈ دا ایکٹیویٹی. میں نے گائیڈ پہ اعتراض کیا تھا. ٹو ایڈریس، بلڈ آن اینڈ ریفائن پری ایگزسٹنگ کانسیپشنس. تھوڑا سا اور تکلیف برداشت کر لیں میرے ساتھ. کنسٹرکٹیوزم سیکس ٹو ٹیپ انٹو اینڈ ٹریگر دی اسٹوڈنٹس انیٹ کیوریوسٹی. انیٹ کیوریوسٹی جس کو ہم مار مار کے ختم کر دیتے. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جب اپنی آنکھیں کھولتا ہے، ہاؤ کیوریس ہی از. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اس کے بعد وہ سب چیزیں بھول جاتا ہے. وہ نہ صبح کے وقت درختوں کو دیکھتا ہے، نہ پھولوں کو دیکھتا ہے. وہ اپنا بستہ، بڑا بھاری بستہ اپنے کندھے پہ ڈالے ہوئے، اور کوشش کرتا ہے میں کسی طرح اسکول پہنچ جاؤں، اور اس کے سر پہ اسکول سوار ہوتا ہے کہ مس نے پھر ڈنڈے مارنے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کا. اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی کیوریوسٹی بند ہو گئی، وہ تو اندھا ہو گیا، ذہنی طور پہ بھی اندھا ہو گیا. انیٹ کیوریوسٹی. اس کے بعد آپ اس کو جتنا چاہیں کہہ دیں کہ بھائی پڑھنا چاہیے، اس کو لالچ دے دیں کہ پڑھو گے تو
بنو گے پتہ نہیں کیا، اور نہیں پڑھو گے تو تم کیا بنو گے. وہ چیزیں نہیں چلتی ہیں کام. رشوت دینے سے، یہ اس طرح کی سبز باغ دکھانے سے، ڈنڈے مارنے سے، یہ پرانی جو تھیوریز تھی نا، بیہیویئرسٹ تھیوری، بڑی مزے کی بات ہے. یہ وہاں کا حساب کتاب تھا، اس سے باہر نکل آئے ہیں. زمانہ آگے چلا گیا. innate curiosity about the world and how things work. بچے بہت سوال پوچھتے ہیں، بہت سوال پوچھتے ہیں، اور بار بار سوال پوچھتے ہیں، اور آپ تنگ آ جاتے ہیں، پیرنٹس تنگ آ جاتے ہیں سوال کا جواب دیتے دیتے، اور ان کو شٹ اپ کال دے دیتے. اسٹوڈینٹس آر ناٹ ایکسپیکٹڈ ٹو ری انوینٹ دا ویل، ٹھیک ہے، بٹ ٹو اٹمپٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ اٹ ٹرنس اینڈ ہاؤ اٹ فنکشنس. سوچنے دیں اس کو، موقع دیں اس کو. دے آر انگیجڈ بائی اپلائنگ دیئر ایگزسٹنگ نالج اینڈ ریئل ورلڈ ایکسپیرئنس ٹو دا پرابلم. اسی طرح وہ آگے چلیں گے. لرننگ ٹو ہائپوتھیسائز، ٹیسٹ دیئر تھیوریز اینڈ الٹیمیٹلی ڈرا دیئر کنکلوژنز فرام دیئر فائنڈنگس. تو اب ناظرین، یہ ایک صبر آزما کام ہے جو ایک استاد کلاس روم میں نہیں کر سکتا. جو میں بنیادی طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، جتنا بھی اس میں صبر ہو، جتنا بھی اس کو آپ ٹرین کر دیں، ہر بچے کے ساتھ مختلف ٹریٹمنٹ یا کیٹیگریز آف بچوں کے ساتھ مختلف ٹریٹمنٹ، ان کی رسپیکٹ، ان کی کیوریوسٹی ناممکن ہے. جتنی مرضی تنخواہیں دے دیں آپ ان کو. وہ ایک فیسیلیٹیٹر تو بن سکتا ہے، لیکن وہ یہ پورا کام، یہ ڈسکوری جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کیوریوسٹی کو استعمال کرنے کے لیے کرتے ہوئے، تقریباً ناممکن ہے. اچھا، اب یہ میں نے تھوڑا سا اس کو، جو ہم نے کنسٹرکٹیوسٹ تھیوریز کی بات چیت کی ہے، اس کی ریمیفیکیشنز فیلڈ کے اندر کیا ہوں گی، ان کی ایک چھوٹی سی سمری بنا لی، اور اس سمری کے ساتھ کچھ تصویریں بھی ہیں. یہ ایک طرح سے آپ یاد رکھیے 4-5 چیزیں. وہ پیڈاگوجی کی جو کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری ہے، وہ ساری تو آپ یاد نہیں کر سکتے، 15-20 پیجز ہیں اور یاد کرنے کی ضرورت، لیکن ان کا جو نچوڑ ہے وہ ان 2 سلائیڈز میں ہے. اوپر لکھا ہوا ہے P?K پی اینڈ کے بنتا کیا ہے؟ پی اینڈ کے سے ریوائز پرائر نالج. یہ بچہ نیچے تصویر میں اپنی پرائر نالج ریوائز کر رہا ہے، اور ٹیچر کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، کیا اس نے اپنی پرائر نالج جس کی ضرورت ہے اور بہت سخت ضرورت ہے، اسی بنیاد پہ تو ہم نے عمارت کھڑی کرنی ہے، کیا وہ پرائر نالج سیٹسفیکٹری طور پہ اس نے ریوائز کر لی ہے؟ اگین ٹیکنالوجی ول آنسر دیٹ. کچھ اسٹوڈنٹس اس سائٹ پہ ہو جائیں گے جنہوں نے نہیں کی. انہوں نے جب تک نہیں کی ان کو وہاں پہ ہم نے روکے رکھنا ہے، آگے نہیں موو کرنا. اس کے بعد دوسری بات، دا ٹیچر یا جو لرننگ اپلیکیشنز بنا رہا ہے، یا جو کتاب لکھ رہا ہے، یا جو لرننگ کا گیم بنا رہا ہے، اس کو پرابلمز آف لرننگ کا پتہ ہونا چاہیے، اور وہ والے پرابلم اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے. یہ جیسے اوپر کی تصویر میں ایک بچہ اتنا بڑا بوجھ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے جو وہ نہیں اٹھا سکتا. کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں جو تھیوریز آف لرننگ میں ایکسپلین ہوتی ہیں. نہیں اٹھا سکتا وہ، اور اس کے لیے ہمیں ان پرابلمز کو ڈھونڈنا پڑے گا بار بار کہ یہ وہ آبسٹیکلز ہیں جو ایک بندہ چھلانگ مار کے کراس نہیں کر سکتا. سیڑھی لگانے کی ضرورت ہے، مزید لرننگ ٹولز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے، ایک رسہ پھینکنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کو ٹولز پرووائڈ کرنے پڑیں گے. پھر ایک بڑی بنیادی چیز تیسری کالم میں آپ دیکھیں، ڈیوائڈ اینڈ کانکر. جو اس طرح کے مشکل مسائل ہیں ان کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا آپ کو. ڈیوائڈ اینڈ رول کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، بڑی قومیں چھوٹے قوموں کو اسی طرح ڈیوائڈ اینڈ رول کرتی رہی ہیں. مشکل مسائل کو بھی سالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ڈیوائڈ اینڈ رول کیا جائے، ڈیوائڈ اینڈ کانکر کیا جائے. کینچی چاہیے آپ کو، ان کو کہاں پہ کینچی لگائیں کہ یہ حصہ الگ سے سمجھ لیں اور یہ حصہ الگ سے سمجھ لیں،
اور پھر ان دونوں کو اکٹھا کر دیں. غلط جگہ کینچی لگا دی آپ نے تو پھر یہ حصہ اس پہ ڈیپینڈ کرنے لگے گا اور یہ حصہ اس پہ ڈیپینڈ کرنے لگے گا، پھر مسئلہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا. یہ پیڈاگوجسٹ کا کام ہے. بنیادی طور پہ یہ پیڈاگوجسٹ کا کام ہے، کانٹینٹ والے کا نہیں ہے. اسے بھی تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ پیڈاگوجسٹ کا کام ہے. ڈیوائڈ کرنا، کہاں سے ڈیوائڈ کرنا، اس کے ایگزامپل کریں گے ہم. چوتھا کالم، پیڈاگوجیکل ٹولز کیا اویلیبل ہے. نٹس کو کسنے کے لیے آری چاہیے کہ پھینا چاہیے، جو بھی ہتھوڑی چاہیے، جو بھی ٹولز ہیں وہ آپ کو استعمال. ایک کارپینٹر سے آپ کہیں کہ یہ ایک کرسی خراب بن گئی ہے، اس کو ٹھیک کرو، ٹولز تو کوئی استعمال کرنے نہیں ہے تم نے، وہ ہاتھ سے تو کوئی کام نہیں کر سکتا. اسی طرح لرننگ کے، انڈرسٹینڈنگ کے، ٹیکنالوجیکل اینڈ پیڈاگوجیکل، اور بعض ایسے ہیں جو پیڈاگوجیکل اینڈ ٹیکنالوجیکل بوتھ ہیں، وہ ٹول استعمال کرنے پڑیں. یہ ہم نے آپ کو بتایا. اگلے اس میں ہم آپ کو اگلی سلائیڈ پہ کچھ اور ٹٹ بٹس بنانے کی کوشش کریں.